بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ناول فوگی ٹاسک مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 12۔ کون سا؟ جولیا نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ یہ کہ ہم سرے سے باٹوش کو نظر انداز کر دیں۔ وہ لامحالہ انتظامات کر کے اب ہمارے انتظار میں ہوگا، بیٹھا رہے انتظار کرتا۔ عمران نے کہا، تو یہ ہیڈ کوارٹر کیسے ٹریس ہوگا؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات البتہ سوچنے کی ہے۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو سب اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تم ہنس رہے ہو جبکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دھاڑے مار مار کر رہوں کہ پاکستان سیکرٹ سروس جس کی دہشت کے ڈنکے پورے عالم میں بج رہے ہیں، بڑے بڑے ایجنٹ جس سروس کا نام سنتے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں، وہ ایک معمولی سی سیکرٹ ایجنٹ کو پکڑنے کے لیے بیٹھے تجویزیں سوچ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ ہم اب تک اس باٹوش کو گردن سے پکڑ کر اس کے بل سے باہر نکال چکے ہوتے۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، ماشاء اللہ کیا کارکردگی ہے۔ عمران نے کہا، تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ ٹھیک ہے تم یہیں بیٹھو، ہم جا کر مشن مکمل کرتے ہیں، چلو اٹھو سب۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے اٹھتے ہی سب نے پہلے تنویر اٹھ کھڑا، اس کے ساتھ ہی سالیہ بھی کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جائیں مس جولیا، عمران صاحب یہ باتیں جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ جب کوئی لائن آف ایکشن ان کے اپنے ذہن میں واضح نہیں ہوتی تو پھر یہ اپنے ذہن کو اس انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ جولیا نے پیر پٹکتے ہوئے کہا، تم ہی اسے برداشت کرتی ہو ورنہ میں تو ایک لمحے میں اسے گولی مار دوں۔ تنویر نے شاید جولیا کی جذباتی حمایت حاصل کرنے کے لیے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کس سے گولی مار دو گے؟ عمران کو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ خبردار اگر آئندہ ایسی فضول الفاظ منہ سے نکالے تو۔ جولیا الٹا تنویر پر ہی چڑھ دوڑی تو سب کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی اور تنویر نے برا سا منہ بنا لیا۔ بیٹھو اور اطمینان سے میری بات سنو۔ اچانک عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ نہ صرف بیٹھ گیا بلکہ وہ اب اس طرح عمران کو دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار عمران کو دیکھ رہے ہوں، اور یہ تھی بھی تو حقیقت۔ عمران کے چہرے پر یکلخت ایسی پتھریلی سنجیدگی ابھر آئی تھی جیسے یہ شخص کبھی زندگی میں مسکرایا تک نہ ہو۔ کیا بات ہے؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ باٹوش ہمارا شکار کرنے کے در پر ہے اور ہم باٹوش کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ باٹوش کو ہم پر ایک سبقت حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق انتظامات کر کے اپنے بل میں بیٹھا ہوا ہے، جبکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہاں کیسے انتظامات ہیں، اور دوسری بات یہ کہ باٹوش کو ہم نے زندہ بھی پکڑنا ہے، اس لیے وہاں اندھا دھند کارروائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ باٹوش اپنے اصل چہرے میں نہ ہوگا۔ نہ جانے وہ وہاں کیا بنا ہوا ہو۔ ان سب حالات پر اگر غور کیا جائے تو واقعی سالیہ کی بات درست ہے۔ ہمیں باٹوش کے سر پر اس انداز میں پہنچنا ہے کہ اسے آخری لمحے تک اس بات کا احساس نہ ہو سکے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن کیسے؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے، جولیا نے کہا۔ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں بشرطیکہ کہ ہم انہیں سے سوچیں۔ جذباتی انداز میں سوچنے سے مسئلے الجھتے ہیں، حل نہیں ہوا کرتے۔ اس وقت جو پوزیشن ہے اس پر سب غور کرو، مجھے یقین ہے کہ تم سب اس مسئلے کا حل نکال لو گے۔ پہلی بات تو یہ کہ باٹوش ایک شوٹنگ کلب کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں میں موجود ہے۔ شوٹنگ کلب کا ماحول دوسرے عام کلبوں سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ باٹوش بہرحال فوگی ٹاسک کا چیئرمین نہیں ہے، ظاہر ہے اس کا بھی کوئی چیف ہوگا جس کا حکم وہ بھی مانتا ہوگا۔ اگر ہم باٹوش کی بجائے اس چیف کو تلاش کریں تو میرا خیال ہے ہم آسانی سے فوگی ٹاسک کے نہ صرف ہیڈ کوارٹر بلکہ اس تنظیم کے پورے نیٹ ورک کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ چیف کون ہے؟ جولیا نے کہا، نہیں، اور میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تم بتاؤ کہ کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا، میرا خیال ہے کہ شوٹنگ کلب کے مینیجر کو پکڑا جائے، وہ لامحالہ اس تنظیم کا عام آدمی ہوگا اور اسے پکڑنے کے لیے ہمیں اس کلب سے ہٹ کر اس کی مصروفیات معلوم کرنی ہوگی اور یہ معلومات کسی بھی مخبر ایجنسی سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ دیکھا تم نے، ذرا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچا اور ایک ممکن حل سامنے آ گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری فضول باتوں سے میرا ذہن الجھ جاتا ہے، تم اگر اسی طرح سنجیدہ رہو تو ہمارا بھی ذہن کام کرے۔ جولیا نے جواب دیا، سوچ لو میں سنجیدہ ہو جاؤں گا لیکن پھر تم ہی تنگ آ جاؤ گی۔ عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ انہیں شاید یہاں کسی کال کی آمد کا خیال تک نہ تھا۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ جانسن بول رہا ہوں، عمران نے ایکریمین لہجے میں کہا۔ روڈی بول رہا ہوں مسٹر جانسن، آپ کا کام ہو گیا ہے؟ دوسری طرف سے بھی ایکریمی لہجے میں جواب دیا گیا۔ بتاؤ کیا کام ہوا ہے؟ عمران نے کہا، مسٹر جانسن، فوگی شوٹنگ کلب کے مینیجر ساگو کی ایک گرل فرینڈ یاسکی نامی لڑکی ہے جو ماسٹر کلب میں اسسٹنٹ مینیجر ہے، لیکن ان دنوں وہ چھٹی پر ہے اور ساگو روزانہ شام کو اس کے فلیٹ پر جاتا ہے اور پھر رات کے واپس اپنی رہائش گاہ پر جاتا ہے۔
یہ اس کا روزانہ کا معمول ہے۔ دوسری طرف سے روڈی نے کہا کتنے بجے جاتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ شام کو 7 بجے سے رات 11 بجے تک وہ وہیں رہتا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ یہ لڑکی کہاں رہتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کوشیا پلازا پورے فوگی میں سب سے مہنگا رہائشی پلازا ہے۔ اس کی دوسری منزل کے 28 نمبر فلیٹ میں جاسکی کی رہائش گاہ ہے اور یہ فلیٹ بھی ساگو نے اسے لے کر دیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ساگو کی اپنی رہائش کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سیانو کالونی کی کوٹھی نمبر 12A میں۔ اس کی بیوی بیمار رہتی ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں، روڈی نے خود ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ساگو کا حلیہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو دوسری طرف سے حلیہ بتا دیا گیا۔ ساگو کا خصوصی نمبر، میرا مطلب ہے کہ کلاب کے عام فون نمبر سے ہٹ کر فون نمبر، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ تھینک یو روڈی، تم نے واقعی کام کیا، اس لیے آئندہ بھی تمہیں سنڈیکیٹ کے کام ملتے رہیں گے، لیکن تمہیں یہ شرط ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی کہ اس بزنس میں رازداری سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ عمران نے کہا میں سمجھتا ہوں جناب، آپ بے فکر رہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ میرے ساتھ جولیا اور تنویر چلیں گے، میں کوشش کروں گا کہ وقت سے پہلے ساگو کو کلب سے وہاں آنے پر مجبور کروں، اور مجھے یقین ہے کہ ساگو سے باٹوش اور فیوگی ٹاسک کے بارے میں اہم معلومات مل جائیں گی۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ جولیا اور تنویر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم نے یہاں کی باقاعدہ نگرانی کرنی ہے، کیونکہ باٹوش لامحالہ صرف اپنے بل میں بند ہو کر نہ بیٹھ رہے گا، اس نے لازماً ہماری تلاش کا کام بھی جاری کرا رکھا ہوگا۔ عمران نے کہا آپ بے فکر ہیں عمران صاحب، صفدر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ روڈی کون ہے؟ تم نے کب سے اس سے رابطہ کیا ہے؟ کار میں بیٹھتے ہوئے جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اس کا پتہ ایکریمیا کے ایک آدمی سے میں نے لیا تھا، تمہارے آنے سے پہلے میں نے اس ایکریمیا کے ایک بڑے سنڈیکیٹ کے حوالے سے رابطہ کیا تھا، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار کوشیا رہائشی پلازے کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے کیونکہ فوگی کا نقشہ اچھی طرح دیکھ رکھا تھا، اس لیے اسے یہاں کی مشہور عمارات کے ساتھ ساتھ سڑکوں کے بارے میں بھی علم تھا۔ باٹوش نے اپنے آفس کے پیچھے کمرے میں موجود مشین کے سامنے مستقل ڈیرا لگا رکھا تھا۔ شوٹنگ کلب کے آفس میں ساگو بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور باٹوش مشین پر موجود سکرین کے ذریعے اسے کام کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی شوٹنگ ہالز میں ہونے والی تمام کارروائی پر بھی اس کی نظر تھی۔ اسے یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی بہرحال کسی نہ کسی انداز میں کلب پر حملہ کریں گے، اس لیے وہ ہر لحاظ سے چوکنا رہنا چاہتا تھا۔ ساگو چونکہ کلب کا کام کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے آفس سے اٹھ کر چلا بھی جاتا تھا اور پھر واپس آ کر بیٹھ بھی جاتا تھا، لیکن باٹوش مسلسل مشین کے سامنے کرسی پر نیم دراز چیکنگ میں مصروف تھا۔ البتہ ساتھ والی میز پر اس نے شراب کی کئی بوتلیں رکھی ہوئی تھی، جن میں سے 2 بوتلیں اب تک وہ پی چکا تھا اور 3 بھری ہوئی بوتلیں ابھی موجود تھی۔ اس نے تیسری بوتل کھولی اور شراب جام میں ڈال کر اس نے بوتل واپس میز پر رکھی اور جام اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ اسی لمحے اس نے ساگو کو فون اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھا۔ ساگو کافی دیر تک فون پر باتیں کرتا رہا، پھر اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر آفس سے باہر چلا گیا۔ باٹوش خاموش بیٹھا رہا۔ ظاہر ہے ساگو کا یہ دفتری معمول تھا اور اس نے بہرحال آفس کے کام نمٹانے تھے، لیکن پھر اس نے گھونٹ گھونٹ کے پوری تیسری بوتل بھی پی لی۔ لیکن ساگو واپس آفس میں نہ آیا تو باٹوش کو حیرت ہوئی، کیونکہ اتنی دیر تک آفس سے باہر رہنا اس لحاظ سے خلاف معمول تھا، اور پھر ساگو کسی شوٹنگ ہال میں بھی نظر نہ آیا تھا۔ یہ کہاں چلا گیا ہوگا؟ باٹوش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے سائڈ میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا اور کچھ دیر بعد کئی بٹن پریس کر دیے۔ یس ماجو بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ساگو کے اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی۔ راسکو بول رہا ہوں ماجو، باٹوش نے کہا۔ یس سر، حکم سر۔ ماجو کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ساگو کافی دیر سے آفس سے غائب ہے، کہاں ہے وہ؟ باٹوش نے پوچھا۔ باس ساگو صاحب تو چلے گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو باٹوش بے اختیار اس پر چلا گیا۔ کہاں؟ کیوں؟ ابھی کلب کا وقت تو ختم نہیں ہوا، باٹوش نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں سر، انہوں نے مجھے یہی کہا کہ کوئی ایمرجنسی ہو گیا، اس لیے وہ جا رہے ہیں، میں یہاں کا خیال رکھوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا وہ اپنے گھر گیا ہے؟ باٹوش نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے سر، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ معلوم کرو اور پھر مجھے بتاؤ۔ یس سر، ماجو نے جواب دیا۔ باٹوش نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ اسے یاد تھا کہ فون سننے کے بعد ساگو اٹھ کر آفس سے گیا تھا، پھر اس کی واپسی نہ ہوئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو باٹوش نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس باٹوش نے کہا۔ سر، باس ساگو اپنی رہائش گاہ پر نہیں گئے اور نہ ہی وہاں سے انہیں کوئی کال کی گئی ہے، دوسری طرف سے ماجو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، پھر وہ کہاں گیا؟ کیا کال کا ریکارڈ رکھتے ہو تم؟ باٹوش نے کہا۔ تم ایسا کرو کہ خود وہاں جاؤ، کوشیا پلازے کے فلیٹ نمبر 28 دوسری منزل میں فوگی شوٹنگ کلب کے مینیجر ساگو کی گرل فرینڈ جاسکی رہتی ہے۔ ساگو یہاں سے مجھے کچھ بتائے بغیر وہاں چلا گیا، تو وہاں جا کر معلوم کرو کہ کیا پوزیشن ہے اور پھر مجھے کال کرو،
اور سنو انتہائی احتیاط سے کام لینا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کارروائی پاکستانی ایجنٹوں کی ہو اور تم بھی ان کے قابو میں آ جاؤ، باٹوش نے کہا۔ یس باس، میں خیال رکھوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا اور باٹوش نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد انٹرکام کی گھنٹی باز اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس باٹوش نے کہا۔ رابرٹ کی کال ہے سر، دوسری طرف سے ماجو کی آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، باٹوش نے تیز لہجے میں کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں باس، جاسکی کے فلیٹ سے ہی کال کر رہا ہوں جہاں جاسکی اور ساگو دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ساگو کی لاش کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی ہے، اس کے دونوں نتنے کٹے ہوئے ہیں اور اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس پر انتہائی ہولناک انداز میں تشدد کیا گیا ہے، جبکہ جاسکی کی لاش قالین پر پڑی ہے، ان دونوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ مجھے پہلے سے ہی خدشہ تھا، احمق ساگو، اگر جانے سے پہلے مجھے بتا دیتا تو اس طرح نہ ہوتا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اوکے، تم ان دونوں کی لاشیں اٹھوا لو اور انہیں کسی سڑک پر ڈلوا دینا، باٹوش نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور باٹوش نے کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا، البتہ ریسیور ایسے ہی اس کے ہاتھ میں تھا۔ تم پھر بھی نہ جیت سکو گے عمران، تمہارا مقابلہ باٹوش سے ہے، باٹوش سے، تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں مقدر ہو چکی ہے، باٹوش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ماجو کی آواز سنائی دی۔ ماجو، ساگو ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کی جگہ تم کلب کے مینیجر ہو، اس وقت حفاظتی سسٹم نمبر 1 آن ہے، تم ایسا کرو کہ اسے آف کر کے اس کی جگہ ریڈ سرکل حفاظتی سسٹم آن کر دو اور شوٹنگ کلب خالی کرا کر اسے بند کرا دو، لیکن تم نے اس وقت تک یہاں رہنا ہے جب تک میں نہ کہوں، باٹوش نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ احکامات کی تعمیل کر کے مجھے اطلاع دو، میں اپنے آفس میں ہوں، باٹوش نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور اس نے مشین آف کر دی کیونکہ اب اس کی ضرورت نہ رہی تھی۔ ریڈ سرکل سسٹم کے آن ہو جانے کے بعد انسان کوئی مکھی بھی اس کلب میں داخل نہ ہو سکتی تھی، اس طرح باٹوش نے وہ تمام حفاظتی انتظام بھی آف کرا دیا تھا جس کی تفصیل عمران نے ساگو سے معلوم کی تھی۔ اب وہ مطمئن تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی جیسے یہاں پہنچیں گے وہ خود بخود ہلاک ہو جائیں گے۔ مشین آف کر کے وہ اس کمرے سے نکل کر واپس اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میز کے کنارے پر موجود مختلف بٹروں میں سے چند کو پریس کر دیا، پھر اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا کیونکہ اب جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی کلب میں کسی بھی طرف سے داخل ہوں گے نہ صرف خود بخود ہلاک ہو جائیں گے بلکہ اس سسٹم کے تحت اسے بھی یہاں بیٹھے بیٹھے خود بخود ان کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ مطمئن تھا کہ عمران چاہے لاکھ کوشش کر لے وہ بہرحال زندہ اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے میز پر موجود فون کی گھنٹی باز اٹھی تو باٹوش نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس راسکو بول رہا ہوں، باٹوش نے کہا۔ مٹاشو بول رہا ہوں باٹوش، عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں تم نے کوئی رپورٹ نہیں دی، کیا وہ ابھی تک ٹریس نہیں ہو سکے؟ دوسری طرف سے مٹاشو نے کہا، میں نے ان کا شکار کھیلنے کا پورا انتظام کر رکھا ہے، جلد ہی وہ موت کا شکار ہو جائیں گے۔ حالانکہ عمران اپنے مخصوص داؤ پیچ بڑی کامیابی سے استعمال کر رہا ہے لیکن بہرحال شکست اس کا مقدر بن چکی ہے، باٹوش نے کہا۔ کیا مطلب، کیا کوئی خاص بات ہوگی ہے؟ کیسے داؤ پیچ؟ مٹاشو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو باٹوش نے اسے ساگو کے ساتھ ہونے والی تمام کارروائی کے علاوہ شوٹنگ کلب کے حفاظتی انتظامات تبدیل کیے جانے کی تفصیل بتا دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم بہرحال خطرے میں ہو، تم ایسا کرو کہ وہاں خود رہنے کی بجائے اس ماجو کو وہاں چھوڑ کر خود تم یہاں میرے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں کسی صورت بھی ضائع نہیں کرانا چاہتے، مٹاشو نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا نام باٹوش ہے، میں آسان شکار نہیں ہوں، باٹوش نے کہا۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود تمہارا وہاں اکیلے رہنا درست نہیں ہے، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، عمران کے لیے تم واحد آدمی ہو جسے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں علم ہے، اس لیے وہ ہر ممکن طریقے سے تم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم کس طرح بھی اس سے کام نہیں ہو لیکن ہم تمہیں کسی صورت بھی رسک میں نہیں ڈال سکتے، تم اب فوگی ٹاسک کے لیے انتہائی قیمتی اور عام آدمی ہو، تم میرے پاس آ جاؤ، جب عمران اور اس کے ساتھی ہلاک ہو جائیں گے تو پھر تم واپس چلے جانا، تمہاری میرے پاس موجودگی کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ ہوگا اور میرے بارے میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے تم میرے پاس ہر لحاظ سے محفوظ رہو گے، یہ میرا حکم ہے، مٹاشو نے کہا۔ لیکن اس کے لیے مجھے اس شوٹنگ کلب کا حفاظتی سسٹم آف کرنا پڑے گا اور یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، باٹوش نے کہا۔ تم اسپیشل وے کھول کر آ جاؤ، اس طرح کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے گا، مٹاشو نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، باٹوش نے کہا اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، عمران کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے واقعی مٹاشو کے پاس رہنا چاہیے، باٹوش نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ ماجو کو خصوصی ہدایات دے کر وہ اسپیشل وے سے باہر جا سکے۔ دو کاریں خصوصی تیز رفتاری سے فوگی کے ٹورسٹ ایریا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، دونوں کاروں میں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے، وہ سب ایکریمی میک اپ میں تھے، پہلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خود تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر کیپٹن شکیل بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر صفدر تھا اور رکوی سیٹ پر صالح اور جولیا موجود تھی۔ عمران صاحب، ساگو نے یہ تو بتا دیا کہ فوگی ٹاسک کا ہیڈ کوارٹر کنگ ہوٹل کے نیچے بنا ہوا ہے،
لیکن اس کا راستہ فوگی شوٹنگ کلب کی طرف سے اور کوئی راستہ نہیں ہے اور فوگی شوٹنگ کلب میں باٹوش خود موجود ہے۔ اس کے باوجود آپ نے مٹاشو کی رہائش گاہ پر ریڈ کرنے کا پروگرام کیوں بنایا ہے؟ کیپٹن شکیل نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ساگو نے مٹاشو کے بارے میں بتایا ہے، مٹاشو باٹوش سے بھی زیادہ فیوگی ٹاسک کا اہم آدمی ہے اور باٹوش بھی مٹاشو کے ماتحت کام کرتا ہے۔ عمران نے کہا، ہاں لیکن مٹاشو کو پکڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ وہ بھی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بتا سکے گا اور اس کا علم ہمیں پہلے سے ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ساگو نے فوگی شوٹنگ کلب میں ڈبل حفاظتی انتظامات کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کے بعد وہ حملہ کرنا صحیح یا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے میں باٹوش کو اس کلب سے نکالنے کے لیے مٹاشو کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم اچھی خاصی گہرائی میں سوچنے کے عادی ہو، اس لیے تم سامنے کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ ساگو نے تمہارے سامنے بتایا تھا کہ باٹوش دو صورتوں میں کلب سے باہر آ سکتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ کلب کا حفاظتی نظام آف کر دے اور دوسرا یہ کہ وہ اسپیشل وے استعمال کرے، اور مجھے یقین ہے کہ باٹوش اسپیشل وے سے ہی استعمال کرے گا، حفاظتی نظام آف کرنے کا رسک نہیں لے گا اور اسپیشل وے کے سامنے جولیا اور اس کے ساتھی موجود ہوں گے۔ عمران نے کہا، کیا باٹوش واقعی باہر آ جائے گا؟ کیپٹن شکیل نے کہا، دیکھو بھائی کیا ہوتا ہے، بہرحال کوشش کرنا تو ہمارا فرض ہے، عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹورسٹ ایریے میں داخل ہونے کے بعد دونوں کاریں ایک چوک پر سے مختلف سمتوں میں مڑ گئی۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں کی کار فوگی شوٹنگ کلب کی عقبی سمت کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی تھی، جبکہ عمران کی کار آسٹر کلب کی طرف جانے والی سڑک پر آگے بڑھنے لگی تھی۔ عمران تنویر سمیت فوگی شوٹنگ کلب کے مینیجر ساگو کی گرل فرینڈ جاسکی کے فلیٹ میں پہنچا، پھر اس نے جاسکی کے ذریعے ساگو کو اس فلیٹ پر بلوا لیا۔ پھر وہاں ساگو نے تشدد کے بعد جو کچھ بتایا تھا وہ سب کچھ عمران نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیا تھا۔ پھر وہاں سے اس مشن کا فائنل راؤنڈ کھیلنے کے لیے وہ علیحدہ علیحدہ کاروں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے تھے۔ عمران کے پلان کے مطابق جولیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوگی شوٹنگ کلب کی گرد نگرانی کرے گی اور خاص طور پر کلب کی عقبی طرف واقع سڑک پر اس سپاٹ کی نگرانی کی جاتی تھی جہاں سے کلب کا اسپیشل وے کھلتا تھا، جبکہ عمران کیپٹن شکیل کے ساتھ آسٹر کلب جا رہا تھا جہاں مٹاشو رہتا تھا۔ مٹاشو آسٹر کلب کا مالک اور جنرل مینیجر تھا اور ساگو نے بتایا تھا کہ مٹاشو فوگی ٹاسک کا عام عہدیدار ہے اور باٹوش بھی اس کی ماتحتی میں کام کرتا ہے، اس لیے عمران نے مٹاشو کو کور کرنے کا پلان بنایا تھا تاکہ مٹاشو کے ذریعے باٹوش کو اس کلب سے نکالا جائے، پھر کلب پر قبضہ کر کے ہیڈ کوارٹر کو کور کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار آسٹر کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہوئی، لیکن عمران اسے پارکنگ کی طرف لے جانے کی بجائے عمارت کی سائڈ کی طرف لے گیا کیونکہ ساگو نے اسے بتایا تھا کہ مٹاشو کے آفس میں جانے والا راستہ سائٹ پر موجود دروازے سے ہی جاتا ہے جہاں مسلح دربان موجود رہتے ہیں۔ عمران نے کار ایک سائٹ پر جا کر روک دی۔ آؤ کیپٹن شکیل، عمران نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں کار سے نیچے اترے اور اس طرف کو پیدل چلنے لگے جہاں عقبی راستہ موجود تھا اور لوگ بھی اس طرف سے آ جا رہے تھے۔ ساگو نے بتایا تھا کہ اس راستے سے لوگ خصوصی گیمز کلب میں جاتے ہیں جہاں فوگی کا سب سے بڑا بزنس ہوتا ہے اور وہیں سے مٹاشو کے آفس کو راستہ جاتا ہے۔ یہ راستہ بند دیوار میں ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا اور باہر مشین گنوں سے مسلح دربان موجود تھے۔ اندر جانے والے ان دربانوں کے پاس رک کر انہیں کچھ کہتے تو وہ انہیں اندر جانے کا اشارہ کرتے اور وہ لوگ اندر داخل ہو جاتے، جبکہ باہر آنے والے بغیر کسی بات چیت کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ عمران اور کیپٹن شکیل جب دروازے پر پہنچے تو دونوں دربانوں نے انہیں روک لیا۔ پاسورڈ بتاؤ، ایک دربان نے سخت لہجے میں کہا۔ لکی سٹار، عمران نے ساگر سے معلوم ہونے والے کوڈ کو دونوں دربانوں کے ہاتھ پیچھے کاٹ لیا۔ آؤ عمران اور کیپٹن شکیل اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس کے آخر میں جا کر ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس میں جوئے کی میزیں لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے، پھر بجائے کسی میز کی طرف بڑھنے کے وہ اس کے آخری کونے کی طرف بڑھنے لگے جہاں ایک پتلی سی راہداری نظر آ رہی تھی۔ تم ادھر کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، اچانک راہداری کی سائڈ میں کھڑے ایک مسلح نوجوان نے ان کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ہمیں مٹاشو نے ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے، عمران نے بڑے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، جاؤ، نوجوان نے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا اور کیپٹن شکیل اور عمران دونوں اس پتلی سی راہداری سے گزر کر سب سے آخر میں موجود ایک دروازے پر آ کر روک گئے۔ دروازہ بند تھا اور باہر ایک مسلح دربان موجود تھا۔ مٹاشو نے ہمیں ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے، عمران نے اس دربان سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو اس دربان نے سر ہلاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا اور انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا تو عمران اور اس کے پیچھے کیپٹن شکیل اندر داخل ہو گئے۔ یہ خاصا بڑا ہال نما کمرہ تھا جسے انتہائی شاندار انداز میں آفس کے طور پر سجایا گیا تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا باچانی بیٹھا ہوا تھا جس کا چہرہ بھی جسم کی طرح عام باچانیوں سے بڑا تھا۔
اس کی فراق پیشانی اور آنکھوں میں تیز چمک اس کی ذہانت کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے جسم پر انتہائی جدید سوٹ تھا۔ اس نے چونک کر عمران اور اس کے پیچھے اندر داخل ہونے والے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا نام جیکسن ہے مسٹر مٹاشو، اور یہ میرے ساتھی ہیں جانسن۔ ہم دونوں کا تعلق ایکریمیا کے لارڈز گروپ سے ہے، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے خالصتاً ایکریمی لہجے میں کہا۔ لارڈز گروپ کا سنتے ہی مٹاشو کے چہرے کے تاثرات یکلخت بدل گئے۔ او اچھا بیٹھے، لیکن اس طرح اچانک آپ یہاں تک پہنچ کیسے گئے؟ مٹاشو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ البتہ ان کے استقبال کے لیے اٹھا نہ تھا اور نہ ہی اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے۔ عقبی راستے سے داخل ہونے کے لیے پاسورڈ بتانا پڑتا ہے، اور ساگو نے ہمیں بتایا تھا کہ پاسورڈ لکی سٹار ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساگو نے کیا مطلب؟ کون ساگو؟ کیا مطلب؟ مٹاشو نے یکلخت اچھلتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تیزی سے اپنے جیب کی طرف رینگا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ جیب میں داخل ہوتا عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے ہلکی سی چٹخ کی آواز سنائی دی اور سرخ رنگ کے دھوئیں کی لکیر عمران کے ہاتھ سے نکل کر سیدھی مٹاشو کے چہرے سے ٹکرائی، اور اس کا جسم ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں یکلخت ڈھیلا پڑتا گیا، ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ عمران نے ہاتھ میں موجود چھوٹا سا گیس پسٹل واپس اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تم بیرونی دروازے کا خیال رکھو، میں عقبی طرف دیکھتا ہوں۔ عمران نے کہا اور تیزی سے عقبی طرف موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دوسری طرف ایک تنگ سی راہداری تھی۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کا اختتام ایک بڑے سے کمرے میں ہوا۔ اس کمرے میں کرسیاں اور میز موجود تھی۔ ایک طرف بیڈ بھی پڑا ہوا تھا، اور بیڈ کے ساتھ ہی شراب کی بوتلوں سے بھرا ہوا ایک ریک موجود تھا، جبکہ کمرے کی تمام دیواریں سپورٹ تھی۔ البتہ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا۔ عمران واپس مڑا اور آفس میں آ گیا۔ کیپٹن شکیل وہاں موجود تھا۔ تم یہیں رہو گے؟ اگر کوئی آئے تو تم نے اسے یہی بتانا ہے کہ مٹاشو عقبی کمرے میں میرے ساتھ خصوصی بات چیت کر رہا ہے، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے کرسی پر بے ہوش پڑے ہوئے مٹاشو کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور عقبی دروازہ کھول کر راہداری میں داخل ہو گیا، اور دروازہ اس کے عقب میں خود بخود بند ہو گیا۔ تنویر نے کار فوگی شوٹنگ کلب کی عقبی سڑک پر موڑی، اور پھر وہ اسے آہستہ آہستہ آگے لیتا چلا گیا۔ ساگو کے مطابق اس سڑک پر چھوٹی چھوٹی رہائش گاہیں تھیں، جنہیں کلب کی طرف سے سیاحوں کو باقاعدہ کرائے پر دیا جاتا تھا، جبکہ ایک رہائش گاہ جس کا نمبر 11D تھا، یہ رہائش گاہ خالی رہتی تھی، اور اس رہائش گاہ میں کلب کا اسپیشل وے کھلتا تھا۔ تنویر اور اس کے ساتھیوں کی نظریں اس رہائش گاہ کو ہی تلاش کر رہی تھی، اور یہ چھوٹی چھوٹی باچانی طرز کی مخصوص رہائش گاہیں تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ اس تلاش کر چکے تھے۔ اس کا چھوٹا سا پھاٹک بند تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ یہاں تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں روک کر انتظار کیا جائے۔ جہاں رکنا تو اپنے آپ کو مشکوک بنانا ہے، جولیا نے کہا۔ باہر رکنے کی ضرورت نہیں ہے مس جولیا، ہم نے اندر جانا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ میں کار پارکنگ میں جا کر روک دیتا ہوں، پھر پیدل چلیں گے، تنویر نے کہا۔ لیکن ہم کب تک یہاں انتظار کریں گے؟ ثالیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران کے مطابق تو ہمیں بہرحال انتظار کرنا ہے۔ وہ مٹاشو کو کور کر کے اس کے ذریعے باٹوش کو باہر نکالے گا، اور باٹوش اسی راستے سے باہر آئے گا، تب ہم اس پر ہاتھ ڈال دیں گے، جولیا نے کہا۔ اس دوران وہاں سے قریب ایک خالی پارکنگ میں تنویر نے کار روک دی۔ پھر وہ سب نیچے اتر آئے۔ تنویر نے کار کو لاک کیا، پھر وہ پیدل چلتے ہوئے سڑک کراس کر کے اس رہائش گاہ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تنویر، تم نے اندر جا کر پھاٹک کھولنا ہے، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، چھوٹی دیوار ہے، میں ایک لمحے میں اندر کود جاؤں گا، تنویر نے اس بات میں سر لاتے کہا۔ پھر واقعی اس نے اندر کودنے میں اس قدر پھرتی دکھائی کہ شاید ہی کسی کی توجہ اس کی طرف ہو سکی ہو۔ باقی سب پھاٹک پر ہی رک گئے تھے۔ ان کا انداز ٹورسٹوں جیسا ہی تھا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا تو سب اندر داخل ہو گئے۔ تنویر، تم اور صالح یہاں پھاٹک کے قریب رکو گے، کیونکہ کسی بھی لمحے کوئی ادھر سے آ بھی سکتا ہے، جبکہ میں صفدر کے ساتھ اس رہائش گاہ کی تلاشی لوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اسپیشل وے کا دہانہ تلاش کر لوں گی، جولیا نے کہا۔ لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بقول عمران، اسے کھولا تو کلب کی طرف سے ہی جا سکتا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران نے بھی صرف ساگو کی بات سنی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ جس سے ہم اسے کھول لیں، جولیا نے کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تنویر اور صالحہ تو وہیں پھاٹک کے قریب ہی رک گئے، جبکہ صفدر جولیا کے ساتھ عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل رہائش گاہ تھی، جس میں فرنیچر بھی موجود تھا، لیکن فرنیچر پر گرد کی ہلکی سی تہ بتا رہی تھی کہ یہاں طویل عرصے سے کسی کی رہائش نہیں رہی۔ مس جولیا، یہ دیکھیں، جوتوں کے نشانات، اچانک صفدر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو جولیا نے بھی چونک کر اس طرف دیکھا۔ باتھ روم کے دروازے سے قدموں کے نشانات بیرونی طرف جاتے اب واضح دکھائی دے رہے تھے، اور صفدر تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا، لیکن باتھ روم خالی تھا۔
باتھ روم اتنا چھوٹا تھا کہ صفدر جب اس کے اندر داخل ہوا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ یہاں آسانی سے گھوم ہی نہ سکے گا۔ اس نے بغور باتھ روم کا جائزہ لینا شروع کر دیا، جبکہ جولیا قدموں کے نشانات کا تعاقب کرتی ہوئی وہ واپس بیرونی طرف کو چلی گئی تھی۔ صفدر کی تیز نظریں باتھ روم کا جائزہ لینے میں مصروف تھی کہ اچانک اسے فلش ٹینکی کے نیچلے حصے میں دیوار پر موجود سفید رنگ کی چھوٹی ٹائلز کے ایک رکھنے میں کاغذ اڑا سا ہوا نظر آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کونا پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کاغذ کا معمولی سا کونا اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، جبکہ باقی کاغذ پیچھے موجود صاف نظر آ رہا تھا۔ اوہو، یہاں کوئی راستہ ہے، صفدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس ٹینکی کو پکڑ کر دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی، لیکن ٹینکی اپنی جگہ پر فکس تھی۔ اس نے اسے اوپر نیچے کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس نے ٹینکی کا ڈھکنا اٹھا لیا، اندر پانی بھرا ہوا تھا۔ اس نے ڈھکنا واپس رکھا، پھر نیچے لگے ہوئے پائپ کو پکڑ کر ہلایا جلایا۔ اس نے ابھی اسے ہلانے کی کوشش ہی کی تھی کہ اچانک پائپ کے پیچھے ٹائلز میں سے جیسے کوئی چھوٹا سا بلب چمکا، اور اس کے ساتھ ہی صفدر کے ذہن پر جیسے سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ اس کے ذہن میں آخری احساس یہی ابھرا تھا کہ وہ نیچے گرنے کی بجائے باتھ روم کی عقبی دیوار سے ٹکرایا ہے۔ پھر جس طرح تیزی سے سیاہ رنگ کی چادر اس کے ذہن پر پھیلی تھی، اسی تیز رفتاری سے یہ سیاہ چادر ہٹتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی صفدر نے آنکھیں کھول دی۔ ذہن کی روشن ہوتی پہلا خیال اسے یہی آیا تھا کہ وہ باتھ روم کی عقبی دیوار سے لگا ہوا ہے، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار یہ دیکھ کر چونک پڑا تھا کہ وہ اس وقت باتھ روم کی بجائے کسی بڑے ہال نما کمرے میں تھا، اور اس کے دونوں بازو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیوار کے ساتھ فکس تھے۔ اس نے تیزی سے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں بے اختیار دھماکے سے ہونے لگے، کیونکہ ہال کی دیوار کے ساتھ جولیا، صالح اور تنویر بھی اس کی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے موجود تھے، جبکہ ان کے جسموں میں موجود حرکات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھی ہوش میں آ رہے ہیں۔ صفدر سمجھ گیا کہ انہیں شکار کر لیا گیا ہے، شاید کلب میں کسی سکرین پر انہیں چیک کیا جا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، پھر اس ہال نما کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ ہال میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہ تھی، البتہ سائیڈ دیوار پر شوٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے آلات لگے ہوئے تھے۔ صفدر ان آلات کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ اس وقت شوٹنگ کلب کے کسی ہال میں ہے۔ یہاں سے شاید ضروری فرنیچر اور دوسرا سامان ہٹا لیا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ جس دیوار پر آلات لگے ہوئے ہیں یہ ٹھوس دیوار نہیں ہے، بلکہ خصوصی مٹیریل سے بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دیوار پر پڑنے والی یہ پھیل کر ادھر ادھر پڑنے والی گولیاں دیوار میں پھنس کر دوسری طرف نکل کر نیچے گر پڑتی ہیں۔ شوٹنگ کلب میں ایسی دیواریں خصوصی طور پر تیار کی جاتی ہیں تاکہ گولی ٹھوس دیوار سے لگ کر واپس آ کر کسی کو زخمی نہ کر دے۔ اسی لمحے اس کے ساتھ ایک ایک کر کے ہوش میں آنے لگے۔ تم لوگ کیسے بے ہوش ہوئے تھے؟ تم تو باہر تھے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، بس اچانک ہی ہمارے ذہنوں پر تاریکی چھا گئی تھی۔ تقریباً سب نے یہی جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کمرے کا ایک دروازہ کھلا اور ایک باچانی نوجوان ہاتھ میں مشین گن پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تم میں سے عمران کون ہے؟ اس باچانی نے باری باری صفدر اور تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تم اپنا تعارف کراؤ، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام ماجو ہے، اور ساگو کے بعد میں شوٹنگ کلب کا مینیجر ہوں، آنے والے نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ باٹوش کہاں ہے؟ صفدر نے کہا۔ باٹوش؟ کون باٹوش؟ یہاں کوئی باٹوش نہیں ہے، ماجو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو صفدر سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے لیے ماجو کا یہ جواب حیرت انگیز تھا۔ وہی باٹوش جو باچان کی خفیہ ایجنسی میں کام کرتا تھا، صفدر نے کہا۔ اوہ، تو تم سر راسکو کی بات کر رہے ہو؟ وہ تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اسپیشل وے سے چلے گئے تھے، پھر تم اسپیشل وے میں داخل ہوئے۔ مجھے شاید تمہاری آمد کا علم نہ ہوتا، لیکن تم نے اسپیشل وے کے سیٹ اپ کو ہاتھ لگا دیا، جس سے مخصوص سائرن بھی بج اٹھا، اور اس کے ساتھ ہی وائٹ ریز بھی پھیلی گئی، اور تم وہاں سب بے ہوش ہو گئے۔ سائرن بجنے پر میں نے چیکنگ کی، تم باتھ روم میں پڑے ہوئے تھے، جبکہ یہ لوگ باہر بے ہوش پڑے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ تم عمران اور اس کے ساتھ تھی ہو، اس لیے میں نے اسپیشل وے کھولا اور تمہیں باری باری اٹھا کر یہاں لا کر جکڑ دیا۔ پھر میں نے سر راسکو سے ان کی مخصوص فریکوینسی پر رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو رابطہ نہ ہو سکا، لیکن پھر رابطہ ہو گیا۔ میں نے جب انہیں تمہارے بارے میں ساری تفصیل بتائی تو انہوں نے میری بڑی تعریف کی، اور مجھے کہا کہ تم میں یقیناً عمران موجود ہوگا، اس لیے میں تم لوگوں کی خصوصی حفاظت کروں تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ویسے تم میں سے عمران کون ہے جس کے لیے سر راسکو اس قدر پریشان ہے؟ ماجو نے پوری تفصیل سے بات کرتے